ایسے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کا گوربا چوف ثابت ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ آج وہ فیصلے کر رہا ہے جن کا نقصان خود اسی کو ہو رہا ہے۔ طاقت ہمیشہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ منڈیوں سے ٹوٹتی ہے، اور امریکہ یہی منڈیاں کھو رہا ہے۔ صرف ایک سال پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم چین کو کینیڈا کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے تھے، اور 2024 میں چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف لگا دیا تھا۔ لیکن اب بیان بدل چکا ہے، پالیسی بدل چکی ہے، اور الفاظ ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ مثالی اور پائیدار تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کینیڈا نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیرف 100% سے کم کر کے صرف 6% کر دیا ہے، جس کے تحت ایک سال میں تقریباً 49,000 چینی الیکٹرک کاریں کینیڈا کی مارکیٹ میں داخل ہوں گی۔ یاد رکھیں، چین اس وقت دنیا کی 70% الیکٹرک گاڑیاں تیار کرتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف کینیڈا کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کی آٹو انڈسٹری کے لیے براہ راست ایک جھٹکا ہے۔ اگر امریکی پالیسی یہی رہی تو چین کو شمالی امریکہ کو آٹو مارکیٹ پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ امریکہ پہلے ہی USMCA یعنی USA میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ وہ معاہدہ جو NAFTA کے بعد تینوں ممالک کے درمیان معاشی ستون تھا، اب اگلا مرحلہ اور بھی خطرناک ہے۔ اگر چین نے کینیڈا کے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ٹیرف کم کر دیے تو یہ کینیڈا کے تجارتی چھکاؤ کا واضح آغاز ہوگا امریکہ سے دور اور چین کی طرف۔ امریکہ کو اگر واقعی کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو وہ گرین لینڈ پر چینی قبضہ نہیں بلکہ اپنی تجارتی منڈیوں پر چینی قبضہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سوویت یونین کو میزائلوں نے نہیں گرایا، غلط فیصلوں نے گرایا۔ سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ امریکہ کے لیے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو گوربا چوف نے سوویت یونین کے لیے کیا تھا؟ فیصلہ تاریخ کرے گی، مگر سمت واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔